اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 35 ہے، اور آج کے درس میں جو ہم نئی بحث شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے توابع کی بحث۔ اب توابع کیا ہے، پہلے اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو توابع کی اقسام ہیں ہم ان کو متعرض ہوں گے اور ان کو بیان کریں گے۔ توابع یہ جمع ہے تابع کی۔ ہم یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا تابع ہے، یعنی اس کی اتباع کرتا ہے۔ اب جو اتباع کرتا ہے اسے تابع کہا جاتا ہے، اور جس کی اتباع کی جاتی ہے اسے متبوع کہا جاتا ہے۔ اب ہم اسی مثال کو لیتے ہوئے ہم اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح اصطلاح سمجھ میں آ جائے۔ تابع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تابع وہ دوسرا اسم جو اپنے پہلے اسم کے ساتھ اعراب اور جہت میں موافق ہو۔ اس دوسرے اسم کو تابع اور پہلے اسم کو متبوع کہا جاتا ہے۔ جیسے جاءنی رجل عالم، یعنی تابع دوسرا اسم ہوتا ہے، متبوع اس سے پہلے والا اسم ہوتا ہے۔ یہ تابع متبوع کے موافق ہوتا ہے اعراب میں بھی، یعنی جو اعراب متبوع کا ہے، پہلے والے اسم کا ہے، وہی اعراب اس تابع کا ہوگا، بعد والے اسم کا، دوسرے اسم کا۔ اگر پہلے والا اسم یعنی متبوع وہ مرفوع ہے تو یہ تابع بھی مرفوع ہوگا۔ اگر متبوع منصوب ہے تو یہ تابع بھی منصوب ہوگا۔ اگر متبوع مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا۔ لہذا اعراب میں بھی تابع موافق ہے متبوع کے، اور جہت میں بھی موافق ہے۔ جہت سے کیا مطلب؟ یعنی اگر متبوع فاعل واقع ہو رہا ہے تو تابع بھی فاعل واقع ہوگا۔ اگر متبوع مفعول بہ واقع ہو رہا ہے تو تابع بھی مفعول بہ واقع ہوگا۔ اگر متبوع مبتدا واقع ہو رہا ہے تو تابع بھی مبتدا واقع ہوگا۔ اسے جہت کہا جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح جو بھی متبوع جو چیز واقع ہو رہی ہے وہی تابع واقع ہوگا۔ لہٰذا یہ امید ہے واضح ہو گئی ہوگی کہ تابع کسے کہا جاتا ہے اور متبوع کسے کہا جاتا ہے۔ مثلا جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ اب رجل یہ متبوع ہے اور عالم تابع ہے۔ اب ایک تو عالم جو تابع ہے رجل کے لیے، رجل متبوع ہے اور عالم تابع ہے، یہ ایک تو عالم اعراب میں موافق ہے رجل کے، یعنی جو رجل کا اعراب ہے وہی عالم کا اعراب ہے۔ رجل پر ضمہ ہے تو عالم پر بھی ضمہ ہے۔ لہٰذا ایک تو تابع اعراب میں موافق ہے متبوع کے، دوسرا جہت میں بھی موافق ہے۔ جہت مطلب یعنی رجل فاعل ہے جاء کا تو عالم بھی فاعل ہے جاء کا۔ لہٰذا عالم اعراب میں بھی رجل کے موافق ہے اور جہت میں بھی رجل کے موافق ہے، لہٰذا یہ تابع کہلائے گا عالم۔ اب توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ توابع کی 5 اقسام ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بالحرف اور عطف بیان۔ اب ان 5 اقسام میں سے ہم ہر قسم کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ سب سے پہلی قسم ہے صفت۔ صفت کسے کہا جاتا ہے؟ صفت وہ تابع جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا۔ عالم تابع ہے، رجل متبوع ہے، اور یہ عالم رجل کی اچھی حالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ میرے پاس عالم مرد آیا۔ اب رجل جو مرد ہے اس کی اچھی حالت کو اس تابع عالم نے بیان کیا۔ لہذا جو تابع متبوع کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرے ایسے تابع کو صفت کہا جاتا ہے۔ لہذا عالم صفت کہلائے گا رجل کے لیے۔ لہذا رجل متبوع ہے، عالم تابع ہے، اور
جس تابع اور مطبوع میں ایسی کنڈیشن اور ایسی کیفیت، ایسی حالت پائی جائے، اسے کہا جاتا ہے، ایسے تابع کو صفت کہا جاتا ہے اور ایسے مطبوع کو موصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی راجل مطبوع ہے، عالم تابع ہے، لیکن عالم راجل کی ایک اچھی حالت کو ظاہر کر رہا ہے تو عالم صفت ہے، اور راجل جو مطبوع ہے اسے ہم موصوف کہیں گے۔ لہذا راجل مطبوع ہے اور یہ موصوف ہے، عالم تابع ہے اور یہ صفت ہے۔ اور اس عالم بھی وہی چیز جو ہم نے پہلے بیان کی کہ یہ عالم مطبوع کے، یعنی یہ عالم جو صفت ہے راجل اپنی موصوف کے لیے، یہ اعراب میں بھی موافق ہے اور جہت میں بھی موافق ہے۔ لہذا صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، یعنی خود مطبوع کی حالت کو ظاہر نہ کرے۔ یعنی دوسری صورت یہ ہے تابع کی، یعنی یا تو تابع یہ کرتا ہے کہ خود مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ تابع خود مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو بیان نہیں کر رہا بلکہ مطبوع کے متعلق کی اچھی یا بری حالت کو بیان کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہے مطبوع سے، اس چیز کی اچھی یا بری حالت کو یہ تابع یا یہ صفت بیان کر رہی ہے۔ جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایک ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب رجل یہ مطبوع ہے، عالم تابع ہے، لیکن یہاں پر عالم یعنی اچھی حالت ہے، عالم ہونا اچھی حالت ہے، اچھی صفت ہے۔ اب یہ عالم جو تابع ہے یہ رجل کی اچھی حالت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو رجل مطبوع ہے اس مطبوع کے متعلق کی اچھی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ رجل کا متعلق کیا ہے؟ ابو ہو، اس کا باپ، یعنی وہ خود مرد وہ عالم نہیں ہے بلکہ اس مرد کا باپ عالم ہے۔ لہذا یہ عالم جو اچھی حالت ہے خود مرد کی نہیں ہے، رجل کی نہیں ہے، بلکہ اس رجل کے جو باپ ہے اس کی اچھی حالت ہے۔ لہذا یہاں پر عالم نے جو تابع ہے رجل مطبوع کی اچھی حالت کو بیان نہیں کیا، بلکہ رجل جو مطبوع ہے اس کا متعلق جو ہے ابو ہو، اس کی اچھی حالت کو بیان کیا اس تابع نے، عالم نے۔ میرے پاس ایسا مرد آیا جس مرد کا باپ عالم ہے، لہذا عالم یہ رجل مطبوع کی اچھی حالت نہیں ہے بلکہ مطبوع کے متعلق کی اچھی حالت ہے۔ لہذا صفت کی جو تعریف ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی کہ یا صفت خود مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے جانی رجل عالم میں ہے، عالم خود مطبوع رجل کی اچھی حالت کو بیان کر رہا ہے، یا مطبوع کے متعلق کی اچھی یا بری حالت کو یہ واضح کرتا ہے، جس طرح جانی رجل عالم ابو ہے، یہاں پر عالم نے خود رجل کی اچھی حالت کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مطبوع کے متعلق کی اچھی حالت کو بیان کیا ہے کہ اس کا باپ عالم ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اب یہ گویا ہمارے پاس صفت دو طرح کی صفت ہے، بعض اوقات وہ صفت خود مطبوع کی ہوتی ہے، یعنی اچھی حالت مطبوع کی ہوتی ہے، یا مطبوع کے متعلق کی اچھی حالت ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ وہ صفت جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے، مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے کہ مطبوع اچھا ہے یا برا ہے، اس کی حالت کو بیان کرے۔ اب اس صورت میں کیا احکام ہیں؟ اس صورت میں احکام یہ ہیں کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جن 10 چیزوں کو ہم 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ تعریف ایک ہے یعنی معرفہ، دوسری چیز ہے تنکیر یعنی نکرہ، ایک معرفہ، نمبر 2 نکرہ، نمبر 3 مذکر، نمبر 4 مؤنث، نمبر 5 مفرد، نمبر 6 تثنیہ، نمبر 7 جمع، نمبر 8 رفع، نمبر 9 نصب، اور نمبر 10 یہ ہے جر۔ یہ 10 چیزیں ہیں، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، مفرد تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر، یہ 10 چیزیں۔ ان 10 چیزوں کا ہم نے 4 گروہوں میں
اور 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تعریف و تنکیر میں، دوسرا طبقہ ہے تذکیر و تانیث کا، تیسرا ہے مفرد تثنیہ جمع کا، اور چوتھا گروہ ہے رفع نصب اور جر کا. یہ ہمارے پاس 10 چیزیں ہیں جسے ہم نے 4 مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے ان 10 چیزوں کو. اب جو صفت اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے گی وہ ان 4 گروہوں میں سے ہر گروہ میں موافق ہوگی موصوف کے. یعنی اگر مطبوع معرفہ ہے تو تابع بھی معرفہ ہوگا، یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگا. اگر موصوف مذکر ہے تو یہ صفت بھی مذکر ہوگی. اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد ہوگی. اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی. مثلا جاء زید العالم، میرے پاس زید آیا، اور زید جو کہ عالم ہے، یعنی زید عالم آیا. اب یہاں پر زید موصوف ہے اور العالم یہ صفت ہے. اب العالم صفت اور زید موصوف ہے، اور یہ عالم صفت بھی ایسی ہے جو مطبوع کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، خود زید کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے. اب یہ العالم زید کے 4 چیزوں میں موافق ہے، یعنی 10 چیزوں میں سے جو 4 گروہ ہیں ہر گروہ میں سے ایک صفت اس میں ایک چیز میں موافق ہو جائے گا. کس طرح کہ زید معرفہ ہے، چونکہ یہ علم ہے تو العالم بھی معرفہ ہے الف لام کے ذریعے، تو لہٰذا العالم زید کے موافق ہے، تابع ہے کس چیز میں؟ معرفہ میں بھی. زید معرفہ ہے تو العالم بھی معرفہ ہے. اور زید مذکر ہے تو العالم بھی مذکر ہے. اگر اگلے گروہ میں آئے مفرد تثنیہ جمع میں تو زید مفرد ہے تو العالم بھی مفرد ہے. آخری گروہ میں آئے رفع نصب جر میں تو زید مرفوع ہے تو العالم بھی مرفوع ہے. اس طرح ہم اگلی مثال میں مثلا آتے ہیں جاءت امرأۃ عالمۃ، عالمہ خاتون آئی. اب ان 10 چیزوں میں سے جو 4 گروہ ہیں ہر گروہ میں سے ایک ایک چیز ہم اس میں موجود پائیں گے. سب سے پہلے معرفہ نکرہ میں آتے ہیں، چونکہ عالمۃ صفت ہے، امرأۃ موصوف ہے، اور صفت بھی ایسی ہے کہ جو خود مطبوع کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، امرأۃ کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے. اب یہ عالمۃ اس میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی جو جسم جو مطبوع کے ہم موافق ہوگی اس میں. کس طرح امرأۃ نکرہ ہے تو عالمۃ بھی نکرہ ہے. یعنی پہلے گروہ میں جب ہم آئے تعریف و تنکیر میں تو ہم نے کیا دیکھا کہ امرأۃ نکرہ ہے تو عالمۃ بھی نکرہ ہے. دوسرے گروہ میں آئے تذکیر و تانیث میں تو دیکھتے ہیں کہ امرأۃ مؤنث ہے تو عالمۃ بھی مؤنث ہے. تیسرے گروہ میں آتے ہیں مفرد تثنیہ جمع میں تو دیکھتے ہیں کہ امرأۃ مفرد ہے تو عالمۃ بھی یہ مفرد ہے. آخری چوتھے گروہ میں آتے ہیں رفع نصب جر میں تو دیکھتے ہیں کہ امرأۃ مرفوع ہے تو عالمۃ بھی مرفوع ہے. اگلی مثال کی طرف مثلا ہم آتے ہیں رأیت رجلین عالمین، میں نے 2 عالم مردوں کو دیکھا. اب اس میں بھی یہی 4 خوبیاں پائی جائیں گی صفت میں، چونکہ عالمین صفت ہے، رجلین موصوف ہے، تو اور یہ عالمین صفت بھی ایسی ہے کہ جو خود مطبوع کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، خود رجلین کی صفت کو یہ بیان کر رہی ہے. تو یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ 4 چیزیں ہم موجود پائیں گے صفت میں. کس طرح؟ سب سے پہلے گروہ میں آتے ہیں تعریف و تنکیر میں، دیکھتے ہیں کہ رجلین یہ نکرہ ہے تو عالمین بھی نکرہ ہے. دوسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رجلین مذکر ہے تو عالمین بھی مذکر ہے. تیسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رجلین تثنیہ ہے تو عالمین بھی تثنیہ ہے. آخری گروہ میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رجلین یہ منصوب ہے تو عالمین بھی منصوب ہے. اگلی مثال مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ مررت برجال عالمین، میں عالم مردوں کے قریب سے گزرا. اب یہاں پر عالمین صفت ہے رجال کے لیے، رجال موصوف ہے، اور یہ عالمین صفت ایسی ہے جو خود مطبوع کی حالت کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ خود مرد وہ عالم ہیں. اب ان 4 گروہ میں آتے ہیں ہر گروہ میں. پہلے دیکھتے ہیں کہ معرفہ نکرہ میں تو دیکھتے ہیں کہ رجال نکرہ ہے تو عالمین بھی نکرہ ہے. دوسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رجال مذکر ہے تو عالمین بھی مذکر ہے. تیسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ
رجال جمع ہے تو عالمین بھی جمع ہے۔ چوتھے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رجال مجرور ہے تو عالمین بھی مجرور ہے۔ لہٰذا جو صفت اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے گی تو وہ ان چار گروہوں میں سے ہر گروہ میں موافق ہوگی مطبوع کے، یعنی وہ صفت جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کر رہی ہوگی وہ ان چاروں گروہوں میں موافق ہوگی کس چیز کے؟ اپنے مطبوع کے، اپنے موصوف کے۔ اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں کہ وہ صفت جو مطبوع کی حالت کو ظاہر نہ کرے بلکہ مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ جاءنی راجل عالم ابو ہو، وہاں پر عالم خود راجل مطبوع کی حالت کو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ ابو ہو جو راجل کے متعلق ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے اس قسم کا؟ یہاں پر 10 چیزیں نہیں ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ جو پہلی ہم نے بیان کی وہاں پر 10 چیزیں تھیں، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، مفرد تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر، 4 گروہ وہاں پر بنائے تھے ہم نے 10 چیزوں کے۔ یہاں پر 5 چیزیں ہیں تو ہم 2 گروہ بناتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایک تو تعریف و تنکیر ہے معرفہ نکرہ، اور دوسرا رفع نصب اور جر ہے، یہ دوسرا گروہ ہے۔ تذکیر تانیث بھی نہیں ہے، مفرد تثنیہ جمع بھی نہیں ہے اس گروہ میں۔ تو لہٰذا ایسی صفت جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے وہ ان 2 گروہوں میں سے ہر گروہ میں موافق ہوگی مطبوع کے۔ جیسے جاءت امرأۃ عالم ابنہا، میرے پاس ایسی خاتون آئی جس کا بیٹا عالم ہے۔ اب امرأۃ مطبوع ہے، عالم تابع ہے، صفت ہے۔ اب یہ عالم امرأۃ کے ان دونوں گروہوں میں موافق ہے۔ کس طرح کہ امرأۃ نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، کیونکہ عالم خود امرأۃ کی حالت کو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ امرأۃ کا جو متعلق ہے ابنہا اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے پاس ایسی خاتون ہے جس کا بیٹا عالم ہے، یہ علم کس کی صفت ہے؟ کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ عالم، یہ صفت کس چیز کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ مطبوع کے متعلق جو ابن ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے معرفہ نکرہ ہونے میں؟ تو ہم نے دیکھا کہ امرأۃ نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے۔ دوسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امرأۃ یہ مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے۔ لہٰذا ان 2 چیزوں میں موافق ہے تابع اپنے مطبوع کے صفت، یہ یعنی عالم امرأۃ کے ان 2 چیزوں میں موافق ہے، کس میں؟ معرفہ نکرہ ہونے میں بھی اور رفع نصب جر میں بھی۔ اب اس چیز میں آپ نے نوٹ کیا کہ باقی جو چیزیں تھیں تذکیر تانیث مثلا وہ والی شرط یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امرأۃ مؤنث ہے، عالم مذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عالم یعنی یہ علم والی جو خوبی ہے خود امرأۃ کی بیان ہوتی، خود مطبوع کی بیان ہوتی یہ حالت، تو پھر یہ عالمۃ ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں پر خود مطبوع کی حالت نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر وہ اس چیز میں موافق ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر مطبوع وہ مذکر مؤنث ہے تو تابع بھی مؤنث ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلی مثال مثلا ہم لیتے ہیں کہ جاءت الاطفال العالم ابوہا، میرے پاس ایسے بچے آئے جن کا باپ عالم ہے۔ اب العالم یہ تابع ہے، صفت ہے، اطفال یہ مطبوع ہے۔ اب یہاں پر العالم اطفال کی یہ حالت کو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ اطفال کا جو متعلق ہے ابوہا وہ اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یا جیسے اگلی مثال جیسے جاءت الاطفال العالم ابوہم، اب یہاں پر الاطفال یہ مطبوع ہے اور العالم یہ تابع ہے، یہ صفت ہے۔ اب یہاں پر العالم مطبوع کی علمی حالت کو بیان نہیں کر رہا بلکہ مطبوع کا جو متعلق ہے ابوہم اس کی علمی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دونوں گروہوں میں آتے ہیں، پہلے گروہ میں آتے ہیں تعریف و تنکیر میں، تو دیکھتے ہیں کہ الاطفال معرفہ ہے تو العالم بھی معرفہ ہے۔ دوسرے گروہ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ الاطفال مرفوع ہے تو العالم بھی مرفوع ہے۔ لیکن اگر یہاں پر العالم خود مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کرتا تو وہاں پر جس طرح ہم نے پہلی قسم میں بتایا جو صفت کی پہلی قسم ہے کہ وہاں پر مفرد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ضروری ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر الاطفال یہ جمع ہے اور العالم یہ مفرد ہے، یہاں پر مطابقت وہ ضروری نہیں ہے جو پہلی قسم میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر العالم مطبوع کی علمی حالت کو بیان نہیں کر رہا بلکہ مطبوع کے متعلق جو ہے ابوہم اس کی علمی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو لہذا مفرد تثنیہ جمع میں بھی یہ مطابقت یہاں پر ضروری نہیں ہے۔
لہذا صفت کی ہم نے دونوں قسم کو بیان کیا کہ صفت یا مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کرتی ہے یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ علمی حالت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی حالت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بری حالت بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم چند جملوں کی ترکیبوں کی طرف آتے ہیں۔ جیسے پہلے جملہ ہمارے پاس ہے رأیت امرأۃً عالمۃً، میں نے عالمہ خاتون کو دیکھا۔ رأیت فعل بفاعل، امرأۃً موصوف، عالمۃً صفت ہے۔ یہاں پر موصوف اور صفت مل کر مفعول بہ ہے، پھر فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلا جملہ ہمارے پاس ہے مررت برجل عالمۃ بنتہ، یہاں پر مررت فعل بفاعل ہے، با حرف جار ہے اور رجل موصوف ہے، عالمۃ اسم فاعل ہے، بنتہ مضاف مضاف الیہ مل کر عالمۃ کا فاعل ہے، پھر فاعل جو عالمۃ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر رجل کے لیے صفت، پھر موصوف اور صفت مل کر با کے لیے مجرور، پھر جار اور مجرور مل کر مررتو کے متعلق، پھر فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلا جملہ ہے جاءنی رجل مات ابوہ، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ فوت ہے، یعنی فوت ہو گیا۔ اب جا فعل ہے، نون وقایہ کا ہے، یا مفعول بہ ہے، رجل موصوف ہے، مات فعل ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ماتا کا فاعل ہے، فعل اور فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجل کی صفت، اور پھر یہ رجل صفت اپنے موصوف سے مل کر جا کا فاعل، پھر فعل مفعول بہ اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلا جملہ ہے اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اخرجنا فعل فاعل اور مفعول بہ ہے، من حرف جار ہے، هذه اسم اشارہ، القریۃ موصوف ہے، الظالم اسم فاعل ہے، اہلها مضاف مضاف الیہ مل کر الظالم کے لیے فاعل ہے، پھر یہ الظالم اپنے فاعل سے مل کر القریۃ کی صفت، پھر القریۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر حاضہ کے لیے مشار الیہ، پھر حاضہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر من کے لیے مجرور، پھر جار اور مجرور مل کر اخرج فعل کے متعلق ہے، پھر اخرج فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی مثال ہے جیسے اسکنو فی تلک دار المفتوح بابھا، اب یہاں پر اسکنو فعل بفاعل ہے، فی جار ہے، تلک اسم اشارہ ہے، الدار موصوف ہے، المفتوح اسم مفعول ہے، بابھا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر المفتوح کا نائب فاعل ہے، پھر یہ موصوف یہ المفتوح جو ہے اپنے نائب فاعل سے مل کر الدار کے لیے صفت، پھر الدار موصوف اور یہ صفت مل کر تلک کے لیے مشار الیہ، پھر یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر فی کے لیے مجرور، پھر یہ جار اور مجرور مل کر اسکن و فعل کے متعلق، پھر اسکن و فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان تمام مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توابع واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو مطبوع اور دوسرے کو تابع کہا جاتا ہے۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو۔ جہت میں موافق سے کیا مطلب؟ یعنی مطبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو تابع بھی اسی طرح ہوگا، یعنی مرفوع یا منصوب یا مجرور مطبوع کی طرح ہوگا۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان۔ پہلی قسم ہے صفت۔ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، جیسے جاءنی رجل عالم، اس مثال میں عالم نے رجل مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ اب یہاں پر تابع خود مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری قسم کیا ہوئی؟ صفت بعض اوقات وہ تابع ہوتا ہے جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اس مثال میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے جو رجل مطبوع کا متعلق ہے، نہ کہ خود رجل۔ عالم نے خود رجل کی علمی حالت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ رجل کا جو متعلق ہے ابوہ اس کی علمی حالت کو بیان کیا ہے۔ پس صفت کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے، دوسری جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے۔ یعنی جس طرح ہم مثال لے سکتے ہیں، مثلا خادم ہے اور ایک آقا ہے، بعض اوقات یہ خادم اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے اور بعض اوقات یہ خادم اپنے آقا کے مہمان یا جو دوسرے متعلقین ہیں ان کی خدمت کرتا ہے۔ تو یعنی ہم اسی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ صفت کی 2 قسمیں کس طرح ہیں۔
صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے: تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب اور جر۔ ان 10 کو ہم نے 4 گروہ میں تقسیم کیا تھا کہ ہر گروہ میں مطابقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے عندی رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، امرات عالمۃ، امراتان عالمتان، نسوۃ عالمات۔ یہ آپ اس کی تطبیق کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چاروں گروہوں میں مطبوع اور تابع کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے۔ دوسری قسم جس میں صفت جو ہے وہ مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق اور مطابق ہوتی ہے: تعریف، تنکیر، رفع، نصب اور جر۔ ان 5 کو ہم نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا کہ ہر گروہ میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ جیسے جاءتنی امرات عالم ابنہا، اب عالم یہ تابع ہے، امرات مطبوع ہے، عالم مطبوع کے نہیں، مطبوع کے متعلق کی علمی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے پاس ایسے خاتون آئی جس کا بیٹا عالم ہے۔ جیسے اس مثال میں عالمون اور امراتن کا اعراب تو ایک ہے، دونوں مرفوع ہیں، مگر چونکہ عالمون سے ابنہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے نہ کہ امراتن کی، تو اس وجہ سے عالمون مذکر ہے نہ کہ مؤنث، کیونکہ اگر خود امراتن کی علمی حالت کو ظاہر کرتا تو عالمتن ہوتا نہ کہ عالمون ہوتا۔ فائدہ ہے نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورا جملہ خبریہ بھی صفت واقع ہو سکتا ہے نکرہ کی، اور اس جملہ میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے جاءنی راجل ابوہ عالم، اب راجل موصوف ہے، ابوہ مبتدا ہے، عالم خبر ہے۔ ابوہ مبتدا اور عالم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے یہ راجل کے لیے صفت ہے، تو یہاں پر اس جملہ میں ہو ضمیر ہے جو راجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چند جملوں کی ترکیب کر رہے ہیں، جیسے جاءنی راجل عالم، جا فعل ہے، نون وقایہ کا ہے۔ نون وقایہ ہم نے بتایا کہ وہ نون جو فعل کو کسرہ سے بچاتی ہے۔ جا فعل ہے، نون وقایہ کا، یا متکلم کی مفعول بہ ہے، راجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر جا کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 2 ہے جاءتنی امرات عالم ابنہا، جاءت فعل ہے، نون وقایہ کا، یا متکلم کی جو مفعول بہ ہے، امرات موصوف ہے، عالم اسم فاعل ہے، ابن یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر عالم کا فاعل، پھر عالم اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا امرات کی، موصوف اور صفت مل کر جاءت کا یہ فاعل ہوا، پھر جاءت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب نمبر 3 ہے کہ جاءنی رجل ابوہ عالم، جا فعل ہے، نون وقایہ کا، یا متکلم کی مفعول بہ ہے، راجل موصوف ہے، ابو مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا، عالم خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ راجل کے لیے صفت، پھر موصوف اور صفت مل کر یہ جا کا فاعل ہوا، پھر جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے چند جملے بیان کیے گئے ہیں، چند مثالیں بیان کی گئی ہیں جن کی ترکیب کرنی ہے، وہ ہم نے ترکیب پہلے بیان کر دی ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔